الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشی خواتین، یقیناً آج کی رات باشندگان جغولیہ، مصر اولیاء مضافات اور تشریف لانے والی پوری امت اور ملت کے لیے سعادت کی رات ہے، نیک بختی کی رات ہے اور اجر و ثواب لوٹنے کی رات ہے۔ ارے بھائی جغولیہ والو، یہ پروگرام آپ کا شروع ہونا چاہتا ہے۔ یہ پروگرام آپ کے مدرسے میں ہے، آپ کی آبادی میں ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، اور الحمدللہ جناب حضرت مولانا مظفر عالم قاسمی ناظم جامعہ مدینۃ العلوم نے اتنے اکابرین شعراء کرام اور نوجوان علماء کرام کو دعوت دی ہے کہ آپ کے سامنے اگر ان کے نام کو فقط پیش کیا جائے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ جغولیہ کی یہ چھوٹی سی آبادی اور اتنے بڑے بڑے اکابر علماء شعراء اعظام ہماری آبادی میں تشریف لا چکے۔ اور بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگ بڑے چالاک ہیں۔ آپ لوگ چالاک نہیں ہیں، بلکہ جن لوگوں نے آپ کے گاؤں اور آپ کی آبادی کا نام رکھا بڑے ہوش مند تھے اور صاحب علم تھے، صاحب فکر تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ مصر اولیاء کا معنی کیا ہے اور جغولیہ کا معنی کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے اندر یہ مصر اولیاء اور جغولیہ اتنا اہم نام ہے اور مبارک نام ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر ایسا اچھا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ ارے کسی آبادی کا نام ہوتا ہے رامپور، کسی آبادی کا نام ہوتا ہے بلبھدر پور، کسی آبادی کا نام ہے رائے پور، اور کسی کا نام ہے کوئلی، اور پتہ نہیں کیا کا ہے، لیکن آپ کی آبادی کا نام ہے مصر اولیاء۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مصر کے معنی آتے ہیں شہر، اور اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ولی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اپنے وقت کا بہت پارسا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے۔ تو مصر اولیاء، کبھی آپ نے ترجمہ مولانا مظفر صاحب سے، مفتی شہاب صاحب سے یا کسی دوسرے عالم سے پوچھنے کی کوشش کیا؟ نہیں، آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے، اور آپ کو تو مشغلہ آپ کا اتنا ہے کہ آپ کہاں پوچھیں گے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مصر اولیاء کا معنی ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا شہر، اللہ کے ولیوں کی بستی، اللہ کے ولیوں کی آبادی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جغولیہ سے آگے رہنے والے مسلمانوں نے جب اپنی آبادی کا نام مصر اولیاء رکھ لیا کہ اللہ کے ولیوں اور دوستوں کا شہر، آبادی اور بستی، تو اس سے آگے جانب مغرب اور پچھم میں رہنے والے مسلمانوں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے اپنا نام اردو میں رکھ لیا، آدھا اردو
आधा अरबी, उनका का तो मुकम्मल अरबी है, मिस्र भी अरबी है, और औलिया ये वली की जमा अरबी। जगौलिया वाले भी कम चालाक नहीं थे, कहा कि चलो हम उसका तर्जमा कर देते हैं। ये जगौलिया का जग है औलिया, ये अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त और साहिब तक़वा के हामिल अफराद के रहने की जगह है। ये तो हम और आप बोल देते हैं जगौलिया जगौलिया, ये असल है जगह औलिया। तो पता नहीं आपका किरदार क्या है और आपका अखलाक क्या है और आप किस पोजीशन में हैं और आप कितने नेक हैं, कितने पारसा है, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आपकी बस्ती का नाम ये बताता है कि नाम बहुत अच्छा है। हम तमाम भाइयों से दरख्वास्त करेंगे कि आप आगे आने की कोशिश करें। जो आगे आएगा अल्लाह ताला उसे आगे रखेगा, और अगर पीछे रहिएगा तो पीछे चले जाइएगा। अरे भाई, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले सबकी फजीलत है कि नहीं? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुसलमानों को मालूम हो जाए कि सफ़े ऊला में नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है, तो ये आपस में लड़ना और भिड़ना शुरू कर देंगे। तो यकीनन जो अफराद आगे बढ़ेंगे उन्हें सवाब ज्यादा मिलेगा, और वो तवज्जो से और पूरे ध्यान के साथ उलमाए किराम के बयानात और उनकी बातों को समाअत फरमा सकेंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, ये बैनर आपके सामने लगा हुआ है, और तकरीबन 1.5 महीना पहले इश्तिहार निकला। मौलाना मुजफ्फर साहब बहुत दाना और बीना आदमी है, देखिए कैसा जबरदस्त उन्वान उन्होंने लगाया है। क्या है? तहफ्फुज़े अक़ीदे खत्मे नबूवत, और उसके बाद है वो दस्तार बंदिए इजलास हुफ़्फ़ाज़े किराम। 1.5 महीना पहले आपके सामने जलसे का इश्तिहार आया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तहफ्फुज़े अक़ीदे खत्मे नबूवत, इसका मतलब क्या हुआ? अरे लोग बहुत आम उन्वान रखते हैं, बस दस्तार बंदी हुफ़्फ़ाज़ इकराम या इजलास दस्तार बंदी। मौलाना मुजफ्फर साहब ने एक नया उन्वान कायम किया, तहफ्फुज़े अक़ीदे खत्मे नबूवत। जी, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा और आपका अक़ीदा है कि हमारे और आपके पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और रसूल होने के साथ खातमुल अंबिया है, आखिरी नबी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल थे, हजरत याकूब रसूल थे, हजरत यूसुफ रसूल थे, लेकिन हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। और इस अकीदे को जानना, इसकी हिफाजत करना और इसको मानना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और जब तक के जानेंगे नहीं, जब तक के मानेंगे नहीं, आपका ईमान नाक़िस होगा, आपका ईमान अधूरा होगा, आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा गुलाम अहमद कादियानी। उसने कहा कि मैं भी नबी हूँ, मैं भी पैगंबर हूँ। तो अगर कोई इंसान गुलाम अहमद कादियानी को नबी, रसूल और पैगंबर मान ले, उसका ईमान बाकी रहेगा? वो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उससे निकाह करना दुरुस्त नहीं होगा, और उसके लाश को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, अपनी मस्जिद में उसको आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इतना अहम मसला है हमारी और आपकी जिंदगी का, लिहाजा इसे समझना है, मानना है
اور سمجھ کر کے عمل کرنا ہے اور اپنے نسل کو بتانا ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ آج کی رات باشندگان جگہ اولیاء مصر اولیاء و مضافات کے لیے سعادت کی رات ہے، نیک بختی کی رات ہے۔ کیوں؟ آج یہاں ذکر خیر ہوگا، ذکر اللہ ہوگا، ذکر نبی ہوگا، ذکر صحابہ ہوگا، ذکر اولیاء ہوگا، امت کے فلاح کی بات ہوگی، ملت کو بچانے کی بات ہوگی۔ آپ کو علماء کرام اچھے بیانات سے نوازیں گے، شعراء کرام نعت نبی سنائیں گے۔ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا اسعد اللہ مظاہر رحمت اللہ علیہ نے انہی جیسے پروگرام کے حوالے سے جہاں خدا کا ذکر ہو، پیغمبر کا ذکر ہو، مدح صحابہ ہو، دین کی بات ہو، امت کی بات ہو، فلاح کی بات ہو، ملت کی بات ہو، اتحاد کی بات ہو، اتفاق کی بات ہو، اجتماعیت کی بات ہو، فرمایا کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ یہ زمین ہے، جگہ اولیاء کی سرزمین ہے، اور یہ اوپر آسمان ہے، یہ آسمان رشک کرتا ہے کہ اے جگہ اولیاء کی سرزمین، آج تیرا مقام بہت اونچا ہے، بہت عرفہ ہے، بہت بلند ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان اس اجلاس اور اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں خادم قوم و ملت اور ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور بزرگ جناب حضرت مولانا محمد اظہار الحق صاحب المظاہری، ناظم الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا، اور آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں فقہ و فتاوی کے ماہر استاذ اور علم اور فضل کو تقسیم کرنے والے قاسم العلوم جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری دامت برکاتہم، اور ہمارے اور آپ کے یہاں جناب حضرت مولانا محمد اقبال صاحب جامع المظفر پور سے تشریف لا چکے ہیں، اور بھی بہت سارے نوجوان علماء ہیں، قرہ ہیں، شعراء ہیں۔ ہر ایک کی بات ہمیں اور آپ کو سننا ہے، لیکن بزرگوں اور دوستوں